بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک نہایت ہی اہم موضوع کہ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے دیگر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں، اے آئی ٹولز ہیں، ان سے فتویٰ لینا یا شرعی مسئلہ پوچھنا یہ کیسا ہے؟ کہ کیونکہ آج کل کا معاشرہ اس طرف کافی تیزی سے جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات تو چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے پوچھتے ہیں، دیگر ساتھ جو اسلامی معاملات ہیں، مثلا شرعی اصول، قرآن و حدیث، فقہی مسائل اور یہاں تک کہ فتاوی جات، وہ بھی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے وہ طلب کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، فتویٰ دینا کتنی بڑی بات ہے، کسی کو شرعی مسئلہ بیان کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مفتی کی ذمہ داری بیان کی کہ جو مفتی ہے وہ اس نے اگر بغیر علم کے فتویٰ دے دیا تو اس پر عمل کرنے والے کا جو گناہ ہے، اگر وہ غلط تھا نا فتویٰ، وہ مسئلہ اگر غلط تھا تو اس پر جس نے عمل کیا اس کا گناہ مفتی کو بھی ملے گا، جس نے فتویٰ دیا تھا، جس شخص نے شرعی مسئلہ بیان کیا تھا، اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ اور اسی طرح جو انسان کسی سے فتویٰ مانگے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ جس سے میں فتویٰ طلب کر رہا ہوں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ شرعی مسئلہ بیان کر سکے۔ اگر نہیں ہے تو اب جو فتویٰ طلب کر رہا ہے اس سے معلوم بھی ہے کہ جس سے میں فتویٰ طلب کر رہا ہوں یا شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہوں، اس پر کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ صحیح مسئلہ بیان کرے۔ پھر اس کو پکڑ کے اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے لوگوں کو بتانا۔ اب یہ تو شخص جو یہ کام کر رہا ہے کہ فتویٰ اس سے طلب کیا جس کے پاس علم نہیں تھا، جس کا علم ناقص تھا، تو پھر اس فتوے کو، اس مسئلے کو پکڑ کے آگے بیان کر دیا، تو اس شخص کا بھی گناہ ہے، اس پر بھی لازمی طور پر پکڑ ہوگی قیامت والے دن۔ اسی طرح یہ نہایت اہم بات ہے کہ کس سے فتویٰ طلب کرنا ہے۔ اسلام تو یہاں تک بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ایک شخص ہے، اسے پانی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اگر کسی شخص کو پانی سے تکلیف ہوتی ہے، وہ اگر وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی استعمال کرے گا، اب اس پر غسل بھی فرض ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، وہ محدث بھی ہے، اس نے وضو بھی کرنا ہے، تو اب پانی اس کے پاس موجود ہے، لیکن اگر وہ پانی سے وضو یا غسل کرے گا تو اب اس کی بیماری زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب حکم ہے کہ وہ مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کرے، لیکن اب یہاں پر کہ کون بتائے گا کہ تمہیں اب بیماری بڑھ جائے گی، تم وضو کرو گے یا غسل کرو گے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی؟ شریعت کہتی ہے کہ ایک ماہر طبیب، اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی اگر ڈاکٹر ہو اور وہ کافر ہو اور پھر وہ بڑا ماہر بھی اس مسئلے کا، وہ تمہیں لاکھ باری لکھ کر دے لیکن تم اس کی بات پر عمل نہیں کرو گے، تم شریعت کے معاملے میں، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے نا کہ وضو پانی کے ساتھ کرنا ہے یا مٹی سے پاکی حاصل کرنی ہے، غسل پانی کے ساتھ کرنا ہے یا مٹی سے پاکی حاصل کرنی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کافر کی نہ سنی جائے گی، اس میں پہلی شرط ہی مسلمان ہونا ہے۔ اسی طرح جو کچھ لوگ ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی سے فتویٰ لیتے ہیں، کتنی یہ عجیب و غریب بات ہے، شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ فلاں عالم سے کوئی بات سناتے ہیں، فلاں مفتی سے، کسی بھی مفتی سے کوئی بات سناتے ہیں، پھر چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو انسان ہی نہیں ہے، مسلمان ہونا تو دور کی بات، جو انسان بھی نہیں، اس سے آ کے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ یہ مسئلہ کیسا ہے۔ اور پھر ایک یاد رکھیے گا، مفتی کے لیے جو شرط ہے کہ ہر عالم پہ مفتی نہیں ہوتا، ہر عالم مسئلہ بیان کر سکتا ہے اگر اس کے پاس علم ہے، لیکن وہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ دیکھا، کوئی فتویٰ دیکھا کسی مفتی کا، کسی عالم دین کا، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو جا کے بیان کرتے ہیں اے آئی کے سامنے، لو جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کافر سے طب کے بارے میں بات کرنا، اس کے بارے مسئلہ پوچھنا، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے شریعت میں اپنے دینی مسئلے میں کوئی تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو انسان ہی نہیں، اس سے ایک عالم کی بات کا جواب مانگ کر پھر اس کی بات کو سچ تسلیم کر کے اس عالم کے خلاف جا کے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے، ہماری یہ تحقیق ہے کہ جو تم نے مسئلہ بیان کیا وہ درست نہیں، جبکہ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ ایک کافر نے ایجاد کیا اور پھر اس پر اس کا بھی قابو نہیں، یہ تو خود سے اس کے ذہن میں جو آئے، جو اس کے لیے بہتر ہو، تو اسے اچھا لگے وہ بیان کرے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام کبھی بھی ایسے نہیں پھیلا، اسلامی تعلیمات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اگر محفوظ ہے حرف بحرف، اگر قرآن حرف بحرف محفوظ ہے، اگر سنت، فقہی مسائل اور احادیث یہ اگر حرف بحرف موجود ہیں، محفوظ ہے، تو اس میں علماء کا کردار ہے جنہوں نے دین کو پڑھا اور آگے پڑھایا، اور دوسرے نمبر پر ان کتب کا ان میں بہت بڑا کردار ہے، نہ کہ موبائل وغیرہ یا ایسی چیزوں کا۔ اس واسطے میں چاہیے کہ ہم اس بارے نہایت احتیاط کریں کہ شرعی مسئلہ جب بھی پوچھنا ہو
ہاں اگر آپ چیٹ جی پی ٹی یا دیگر اے آئی ٹول سے یا گوگل وغیرہ سے آپ اگر حدیث کا ریفرنس پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھیں، لیکن اس پر یقین نہ کریں. ہاں یقین نہیں کرنا. آپ نے ریفرنس پوچھا، اب اس کی تحقیق کریں جا کے کتاب سے، عالم دین سے. اس نے یہ ریفرنس دیا کہ واقعی کتاب میں اس نمبر پر اس باب میں اس کتاب میں اس راوی سے حدیث کے یہی الفاظ ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کتاب وہی ہوتی ہے، باب وہی ہوتا ہے، حدیث نمبر بھی وہی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ بدل دیے جاتے ہیں. اس واسطے میں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے اندر نہایت ہی احتیاط سے کام لیں اور ایسی معاملات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دینی معاملات کے اندر سنجیدہ رہ کر صحیح سخائر سے اور صحیح جگہ سے معلومات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.